بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرب دنیا کے طاقتور ترین حکمرانوں کی تاریخ پڑھی جائے تو سابق عراقی صدر صدام حسین کا نام سر فہرست ہے۔ سن 1979 سے 2003 تک عراق کے سیاہ و سفید کے مالک سابق عراقی صدر صدام حسین کی زندگی کے بے شمار دلچسپ اور حیرت انگیز پہلو تاریخ میں ملتے ہیں۔ انتہائی حیران کن بات یہ ہے کہ صدام حسین نے اپنی بیٹیوں اور دامادوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ صدام حسین کی 3 بیٹیاں تھیں، رغد حسین، رانا حسین اور خالہ حسین۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ صدام حسین جب زندہ تھا تو عراق کی بیٹی بھی محفوظ تھی، شام کی بیٹی بھی محفوظ تھی اور یمن کی بیٹیاں بھی محفوظ تھیں۔ یوں سمجھے کہ پورا عرب سکون کی نیند سوتا اور سکون کی نیند اٹھتا تھا، مگر ان 3 بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا جو صدام حسین کی حقیقی بیٹیاں تھیں؟ ناظرین، عراق کے سابق صدر صدام حسین کی بڑی بیٹی رغد حسین جب اسکول میں پڑھ رہی تھیں تو ان کی شادی ہو گئی۔ تب ان کی عمر صرف 15 سال تھی۔ شادی کے وقت عراق اور ایران کے درمیان جنگ جاری تھی۔ فروری 1996 میں 25 سال کی عمر میں رغد نے اپنے خاندان والوں کے کہنے پر طلاق لی اور طلاق کے 2 دن بعد ہی ان کے شوہر کو قتل کر دیا گیا۔ رغد کی شادی صدام حسین کے چچا زاد بھائی حسین کامل الماجد سے ہوئی تھی۔ حسین کامل تب صدام حسین کی حفاظت پر مأمور تھے۔ صدام حسین کی دوسری بیٹی رانا صدام کی شادی حسین کامل کے بھائی صدام کامل الماجد سے ہوئی تھی۔ دونوں بیٹیوں کی شادی، طلاق اور پھر ان کے شوہروں کا قتل ایک دل دکھا دینے والی کہانی ہے۔ ناظرین، صدام حسین کی بیٹی رغد حسین کہتی ہیں کہ جب میرا رشتہ آیا تو میرے والد نے کہا تم رشتہ قبول کرنے یا اسے رد کرنے کے لیے آزاد ہو۔ جب وہ یہ ساری باتیں کر رہے تھے تو مجھے شرم آ رہی تھی۔ تب انہوں نے کہا کہ بیٹی تم اپنا فیصلہ اپنی ماں کو بتا دینا۔ حسین کامل الماجد میرے والد کے محافظین میں سے ایک تھے، اس لیے ان کی صدام حسین سے روز ملاقات ہوتی تھی۔ میرے والد باڈی گارڈز کو کھانے پر بلاتے تھے تو وہ بھی آتے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے۔ میری والدہ کو اس بارے میں پتہ تھا۔ تب میں بچی ہی تھی لیکن پیار جلد ہی شادی میں تبدیل ہو گیا۔ میں تب اسکول میں پڑھتی تھی۔ شادی کے بعد بھی میں نے پڑھائی جاری رکھی اور گریجویشن کی۔ میرے شوہر میری پڑھائی کے حامی نہیں تھے لیکن میں نے پھر بھی اپنی پڑھائی مکمل کی۔ شاید میرے شوہر مجھ سے جلتے تھے۔ صدام حسین کی بیٹی کہتی ہیں کہ عراق میں ان دنوں سیکیورٹی کے کوئی مسائل نہیں تھے، اس لیے اسکول نہ جانے دینے کی ضد کے پیچھے یہ کوئی وجہ نہیں تھی۔ حالانکہ میرے شوہر مجھ سے پیار کرتے تھے اور میری بہت عزت بھی کرتے تھے، وہ میرے والدین کی بھی عزت کرتے تھے۔ ناظرین، رغد حسین کہتی ہیں کہ ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے، مگر اچانک ایسا کیا ہوا کہ ہمارے شوہر قتل ہو گئے۔ رغد حسین کہتی ہیں کہ میں کوئی اکیلی نہیں تھی جس کا شوہر مارا گیا۔ اس وقت عراق میں بہت بڑی تعداد میں عورتوں نے اپنے مردوں کو کھویا، جس میں ان کے شوہر، والد اور بیٹے بھی شامل تھے۔ میرے شوہر 1995 میں اگست کے مہینے میں اردن گئے۔ انہوں نے جاتے ہوئے مجھ سے رابطہ کیا۔ مجھے لگا کہ اگر وہ یہاں رہیں گے تو خون خرابہ ہوگا، ایسا خاندان کے اندر ہی ہوتا، اس لیے میں نے ان کے عراق چھوڑنے کے فیصلے کی حمایت کی۔ صدام حسین کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے یہ آسان نہیں تھا کہ میں خود دوسرے ملک جا سکوں، حالانکہ اردن میں ہمارا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ مجھے غیر ہونے کا احساس کبھی نہیں ہوا، لیکن جب ایک پریس کانفرنس کر کے اسے منظر عام پر لایا گیا تو مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہاں کیا بات کہی جائے گی۔ اس پریس کانفرنس میں حسین کامل نے میرے والد صدام حسین کی مخالفت کی تھی۔ حسین کامل نے کہا تھا کہ ان کے اردن آنے سے صدام کی حکومت ہل گئی ہے۔ کامل نے عراق کے فوجیوں سے اقتدار میں تبدیلی کے لیے تیار رہنے کو بھی کہا تھا۔ حسین کامل الماجد اور ان کے بھائی صدام کامل الماجد سن 1995 میں اگست کے مہینے کے دوسرے ہفتے میں عراق چھوڑ کر اردن چلے گئے تھے۔ دونوں بھائیوں کے ساتھ ان کی بیویاں
رغد اور رانا بھی شامل تھیں۔ دونوں بھائی اس وقت صدام حسین کے بہت قریب تھے اور فوج کا پورا کام سنبھالتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عراق کے ہتھیار پروگرام کے پیچھے انہی دونوں بھائیوں کی قابلیت تھی۔ جب یہ اردن چلے گئے تو ان کے ساتھ عراقی فوج کے 15 اہلکار بھی اردن پہنچے۔ وہاں شاہ حسین نے انہیں پناہ دی تھی اور اس پر صدام حسین شاہ حسین سے ناراض ہو گئے۔ ناظرین، اپنے شوہر کے قتل کے حوالے سے صدام حسین کی بیٹی رغد حسین کہتی ہیں کہ میرے شوہر کا ستارہ بلند ہو رہا تھا۔ میرے والد کے بعد وہ عراق میں دوسرے نمبر کی حیثیت رکھنے لگے تھے۔ ان کا ایک کردار تھا اور ایسا خاندان سے قریبی تعلق کی وجہ سے تھا۔ ان میں فیصلے کرنے کی صلاحیت تھی اور ان میں ہر کردار اور ذمہ داری کو ٹھیک سے نبھانے کی ہمت تھی۔ مجھ سے شادی سے پہلے بھی وہ اس معاملے میں آگے بڑھ رہے تھے۔ جب ہماری شادی ہوئی تو حسین کامل خصوصی سیکیورٹی کے سربراہ تھے۔ جب ایران سے جنگ ہوئی تو اس میں بھی شامل فوج کے سربراہ تھے۔ اسی فوج پر صدام حسین کی حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ ان پر پورے ملک کی حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ حسین کامل سے طلاق کے بارے میں رغد کہتی ہیں کہ حسین عراق چھوڑنے کے بعد حالات کو برداشت نہیں کر پائے اور 1 ماہ میں ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ طلاق دینا ضروری ہے۔ میرے والد اور میرے شوہر کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے اور طلاق کا فیصلہ فروری 1996 میں ہوا۔ اس وقت میرے شوہر بہت افسردہ تھے اور انہوں نے روتے ہوئے مجھے طلاق دی۔ اردن سے واپسی کے 3 دن بعد ہی حسین کامل الماجد اور ان کے بھائی صدام کامل الماجد کو صدام حسین کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ رغد کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا قتل ہوا تو میری عمر 25 برس تھی۔ جتنا افسوس ہوا وہ بتا نہیں سکتی۔ میرے والد کو بھی احساس تھا مگر وہ میرے شوہر کے قتل میں ملوث تھے اور میرے بھائی بھی میرے شوہر کے قتل میں ملوث تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی ادھی صدام کا کردار بھی بتایا۔ سن 2003 میں عراق پر امریکی حملے کے بعد رغد اردن چلی گئی تھی اور تب سے وہیں ہیں۔ 2018 میں رغد صدام حسین کا نام اس وقت کی عراقی حکومت نے انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل کر دیا تھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔